دوستو آداب۔ تاریخ کے آئینے میں آج میں جاوید جمال الدین۔ ٹوڈے ان دا ہسٹری بائی جاوید جمال الدین۔ آج بروز منگل 11 فروری 2020۔ آج کے ایپیسوڈ میں 11 فروری کو پیش ہونے والے اہم واقعات کو پیش کیا جائے گا۔ آج کی خصوصی رپورٹ صدر جمہوریہ ڈاکٹر فخر الدین علی احمد کے حیات پر مبنی ہوگی، جو کہ 11 فروری 1977 کو انتقال کر گئے۔ دوستو، پیش خدمت ہے آج کا دن تاریخ کے آئینے میں اہم واقعات عالمی اور ملکی سطح کے پیش کیے جائیں گے۔ 1613 مغل بادشاہ جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سورت میں فیکٹری لگانے کی اجازت دی۔ 1890 جاپان میں چی آئین کو اپنایا گیا۔ 1720 سویڈن اور پرشیا کے درمیان امن معاہدہ۔ 1793 پر ایشیا کی فوج نے ہالینڈ کے وینڈلو پر قبضہ کیا۔ 1814 یورپی ملک ناروے نے آزادی کا اعلان کیا۔ 1919 فریڈرک ایبرٹ جرمنی کے صدر منتخب کیے گئے۔ 1953 سوویت یونین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑے۔ 1990 نیلسن منڈیلا 27 سال بعد جیل سے رہا۔ 1964 تائیوان نے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑے۔ 2011 مصر میں انقلاب کے دوران صدر حسنی مبارک نے استعفیٰ دیا۔ 1968 جنگ سنگھ کے بانی پنڈت دین دیال اپادھیائے کا مغل سرائے میں قتل۔ 1988 امریکہ نے نیواڈا میں جوہری تجربہ کیا۔ 1979 ایران کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کا اقتدار پر قبضہ۔ 2013 روس کے قومی علاقے میں ایک دھماکے میں 18 کارکن مارے گئے۔ 1977 صدر جمہوریہ ڈاکٹر فخر الدین علی احمد کا انتقال ہوا۔ ہندوستان کے 5ویں صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد کا 1977 میں انتقال ہوا۔ وہ ایک وکیل، سیاستداں اور اعلیٰ عہدے پر پہنچنے والے دوسرے مسلم صدر تھے۔ ان کے دادا خالد علی احمد آسام سے تھے۔ فخر الدین علی احمد کی پیدائش 13 مئی 1905 کو دہلی میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کرنل ذوالنور علی تھے۔ ان کی ماں دہلی کے نواب کی بیٹی تھیں۔ فخر الدین علی احمد نے گوڈا ضلع کے سرکاری اسکول اور دلی سرکاری ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ 1923 میں برطانیہ چلے گئے، جہاں انہوں نے سینٹ کیتھرین کالج کیمبرج میں تعلیم حاصل کی۔ 1928 میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بحیثیت وکیل کام شروع کیا۔ جواہر لال نہرو سے ان کی ملاقات 1925 میں ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور تحریک آزادی ہند میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1942 میں بھارت چھوڑ دو تحریک کے دوران گرفتار ہوئے اور انہیں 3 سال سے زائد قید کی سزا ہوئی۔ انہوں نے 1936 میں آسام پردیش کانگریس کمیٹی میں شمولیت اختیار کی اور 1947 تا 1974 تک AICC کے رکن رہے۔ آزادی کے بعد 1952 تا 1953 راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے اور اس کے بعد گورنر آسام بن گئے۔ آسام مجلس قانون ساز کے لیے کانگریس کے ٹکٹ سے دوبارہ منتخب ہوئے۔ 1974 میں وزیر اعظم اندرا گاندھی نے انہیں صدارتی امیدوار بنایا۔ 20 اگست 1974 کو انہوں نے صدارتی عہدے کا حلف لیا اور وہ ملک کے دوسرے مسلمان صدر بنے۔ اس سے قبل ذاکر حسین صدر رہ چکے تھے۔ ان کا عہدہ صدارت ایمرجنسی کے لیے مشہور ہے۔ انہوں نے اندرا گاندھی سے نصف شب کو ملاقات کی اور اسی رات دستخط کر کے 1975 میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اسی دوران 11 فروری 1977 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین کرام، 11 فروری کو پیش ہونے والے واقعات کی جھلکیاں پیش کی گئی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کی آراء و مشوروں کا انتظار رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کرتے ہوئے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ اللہ حافظ۔